الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد اربھا ارب من گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، نصرت اور حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب بہتر پر نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم، فصیح، بلیغ اور دقیق موضوع کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کا نقل چلا جاری و ساری ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سیرت مطہرہ اور آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہونے والا یہ مضمون الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے رفتہ رفتہ جستہ جستہ جاری و ساری ہے. اور اس عنوان کے تحت میں نے اپنی بہت سی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا. میں نے حضرت رسول اللہ کے شرف کی بات کی، آپ کی ختم نبوت کی بات کی، آپ کی عظمت کی بات کی اور آپ کی محبت کی بات کی. اور ان تمام باتوں کے بعد فیصلہ کن عنوان یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت سربلندی کا راستہ ہے، عروج کا راستہ ہے، رفعت کا راستہ ہے، رحمت کا راستہ ہے، برکت کا راستہ ہے، مغفرت کا راستہ ہے. لیکن یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی اتباع کے لیے، ان کی پیروی کے لیے چن لیتا ہے. نبی کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کو کامل طور پر غیر مشروط طور پر اختیار کرنے کی بات آتی ہے تو بہت سی رکاوٹیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں. والدین کی اندھی تقلید، اسی طرح مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید، سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید، اسی طرح یاروں کی یاریاں، اسی طرح انسان کی جو ہوس ہے وہ اس کے راستے کے اندر جو ہے رکاوٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. مال کی ہوس، دولت کی ہوس، عہدے کی ہوس، اسی طرح حسینہ کی رفاقت کی ہوس، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اتباع رسول سے دور کرتی رہتی ہیں. اور ان کے بعد فیصلہ کن بات جس کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں جہاں لالچ جیسی رکاوٹ حائل ہے،
وہاں پر خوف بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر خوف چھا جاتا ہے، جب انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اگر میں نے آپ کی اتباع کی، اگر میں نے آپ کی سنت کی پیروی کی تو مجھے نظر انداز کیا جائے گا، میری توہین کی جائے گی، میری تذلیل کی جائے گی، مجھے عقوبت کا نشانہ بنایا جائے گا، مجھے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے گا، میرا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، مجھے جو ہے عطاب کا نشانہ بنایا جائے گا، مجھے جیل خانوں میں پھینکا جائے گا، مجھے تکلیفوں اور اذیتوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو ایسے عالم کے اندر بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ جو محبت کے راستے ہوتے ہیں، عقیدت کے راستے ہوتے ہیں، احترام کے راستے ہوتے ہیں، اتباع کے راستے ہوتے ہیں، ان کی اپنے اپنے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے محبت کی ہے تو جس طرح کسی کہنے والے نے کہا ہے واللہ ما رئینا حبا بلا ملامہ، کہ جس وقت میں محبت کروں گا تو ملامت تو میری ہوگی، جس وقت میں محبت کروں گا تو لوگ نکتہ چینی تو کریں گے، لوگ تان تو کریں گے، لوگ تشنیع تو کریں گے، لوگ اذیتوں کا نشانہ تو بنائیں گے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد محبوب ترین محبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بعد محبوب ترین اطاعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ چنانچہ اس عظیم الشان سفر کے اوپر چلتے ہوئے خوف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو خوف کا چیلنج ہے اس کا مقابلہ مختلف ادوار کے بہت سے لوگوں نے کیا اور سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا ولولہ اور ان کی اپنے ہدف کے ساتھ محبت، ان کی اپنی منزل کے ساتھ والہانہ وابستگی ہم سب کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیدہ آسیہ کا ذکر ہوا، ان جادوگروں کا ذکر ہوا جنہوں نے فرعون کے سامنے اسلام کی بات کا اعلان کر دیا، ایمان کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا، پھر اذیتوں کو سہنے کے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ پھر اصحاب الاخدود کا ذکر ہوا، اور حضرات گرامی قدر ان تمام باتوں کے بعد حقیقت میں اس گروہ کا ذکر ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر البریہ بنا دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی محبت اور اپنی اطاعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار اور آپ کی اطاعت کا اظہار فقط پورا من معاشرے کے اندر نہیں کیا، بلکہ خوف کے سامنے اور اسی طرح جو ہے بڑے دباؤ کے سامنے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے کے اوپر گامزن رہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرا کی تپتی ہوئی سرزمین کے اوپر لٹایا گیا، سنگ گراں کو ان کے سینے کے اوپر رکھ کے ان کے سانس کو دبایا گیا اور ان کی کمر کو جھلستی ہوئی ریت کے اوپر جھلسایا گیا، اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر بلال نے احد احد کے نعرے کو لگا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ بلال جو ہے اذیت کے سامنے، خوف کے سامنے، دہشت اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ بلال کی گردن اگر جھکتی ہے تو مالک کائنات کے آستانے پہ جھکتی ہے، اور بلال کسی بھی قیمت کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے سے اور آپ کی دعوت کو جو ہے اس سے منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، حضرات گرامی قدر پھر بلال کی محبت کو امر فرما دیا۔ آج بڑے بڑے گورے لوگ ایسے مل جائیں گے، بڑے بڑے سفید رنگت والے لوگ ایسے نکل آئیں گے جس کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں اس کا نام بلال رکھوں گا۔ حضرات گرامی قدر وہ کالی رنگت والے بلال کے اوپر اپنے سفید بچے کا نام رکھ کے اس بات کو در حقیقت ثابت کرتے ہیں کہ جس نے محبت کے اندر، جس نے عقیدت کے اندر، جس نے احترام کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی، جس نے اتباع کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی، ہم بھی اس سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے لے کر اسلاف امت تک اور اسلاف امت سے لے کر موجودہ دور کے علماء تک جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کیے رکھا، جن لوگوں نے دعوت دین کے حوالے سے ہر قسم کی اذیتوں کو، صعوبتوں کو جھیلنا گوارا کر دیا، حضرات گرامی قدر وہ دنیا سے تو چلے گئے، وہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے، موت کی آغوش اور موت کی وادی میں تو اتر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبتوں کو اہل ایمان کے سینوں میں زندہ اور تابندہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقیدت اور ان کے احترام کو اہل ایمان کے سینوں میں زندہ اور تابندہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر کوئی بھی ایسا وجود جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا،
کوئی بھی ایسا وجود جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، آپ اس وجود کا نام لے کے دیکھیے، آپ کی روح اس بات کی گواہی دے گی میں نے اس کا نام لیا ہے جو حضرت رسول اللہ سے پیار کرنے والا تھا، جو آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے جام کو پینے والا تھا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت بلال حبشی کے ساتھ ساتھ سیدہ سمیہ نے جام شہادت کو نوش کرنا گوارا کر لیا، لیکن راہ حق سے انحراف کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ذوالنورین رومی نے بڑھاپے کے عالم کے اندر ابو جہل کی اذیتوں کو سہنا گوارا کر لیا۔ ابو جہل نے ظلم و تشدد کے پہاڑوں کو توڑ دیا، حتیٰ کہ آنکھوں کے اندر جو تھا وہ گرم سلائیوں کو پھیر دیا، لیکن ذوالنورین رومی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہیں چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عدم کی چٹانیں بن کر، استقلال کے پہاڑ بن کر اور کوہ ہمالیہ بن کر سامنے آئے، اور انہوں نے اپنے عزم و استقلال سے اس بات کو وعدے کر دیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار، ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد بھی عزم کا، استقامت کا اور اتباع رسول کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ائمہ دین اپنے اپنے انداز کے اندر، اپنے اپنے اطوار کے اندر، اپنے اپنے سٹائل کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی کا اظہار کرتے رہے، اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے جو جام کو پیتے رہے اور آپ کا دم بھرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ امام دارالہجرہ ہیں۔ بڑی بڑی تعداد کے اندر بڑے بڑے علماء نے آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حلیفہ وقت کے ساتھ اس بات کے اوپر اختلاف ہوا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جبری طلاق کے مسئلے کے اوپر فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام مالک کے سامنے قرآن مجید کی آیات تھیں، حضرت رسول اللہ کے فرامین تھے، لیکن بادشاہ اس بات کو سمجھتا تھا، خلیفہ وقت اس بات کو سمجھتا تھا، اگر جبری طلاق کے خلاف فتویٰ دیا گیا تو اس کی آڑ کے اندر جبری بیعت کو بھی جھگڑا لگا دیا جائے گا، اس کو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، اس کو بھی پسے پش پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پکڑا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ساری کی ساری زندگی اتباع رسول کے اندر وقف کی ہوئی تھی اور حدیث رسول کو پڑھانے والے ایک عظیم الشان استاد تھے، حضرات گرامی قدر اس استاد کا اکرام کرنے کی بجائے اپنے موقف سے انحراف کی وجہ سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے گلے کے اندر جوتوں کے ہاروں کو ڈالا گیا، چہرے کو کالا کیا گیا، گدھے کی پشت کے اوپر بٹھایا گیا اور شہر مدینہ کے اندر پھرایا گیا۔ حضرت امام مالک نے، امام دارالہجرہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس، جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میرا جرم کیا ہے؟ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اسلام کی بات کی ہے، میں نے حقیقت کی بات کی ہے، میں نے حق کی بات کی ہے، لیکن آج مجھے جو ہے صعوبتوں کا نشانہ بننا پڑا، آج مجھے اذیتوں کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایسے عالم کے اندر سر بلند فرما کر اور اپنا تعارف کروا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس اذیت کے سامنے دبے نہیں، اس ظلم کے سامنے جھکے نہیں، اور اس توہین کی کوشش کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکایا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ توہین کے خوف سے، تذلیل کے خوف سے اور بے توقیری کے خوف سے حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام مالک نے ہمیں یہ بات سمجھائی، توہین کیا ہے، تذلیل کیا ہے۔ یہ توہین بھی کلکلا قیامت کے دن عزت و وقار کا باعث بن جائے گی۔ یہ تذلیل جو دنیا والے کرنا چاہتے ہیں، یہ تذلیل بھی دائیں پلڑے کے اندر ڈال دی جائے گی۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سنہری الفاظ کے اندر اس بات کو تاریخ کے حوالے کر دیا، جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بعد بھی ائمہ دین اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل جو ترجمان سنت ہیں، جنہیں مسند احمد جیسی عظیم الشان کتاب کو مرتب کرنے کا اعزاز حاصل ہے، ہزاروں حدیثوں کو جمع فرمانے والا اور ساری کی ساری زندگی سنت رسول کے دیے کو جلانے والا، ساری کی ساری زندگی حضرت رسول اللہ کی پیروی کرنے والا، حضرات گرامی قدر خلیفہ وقت نے اس بات کا فتویٰ دیا قرآن مجید کو مخلوق کہا جائے۔ امام احمد ابن حنبل جو حضرت رسول اللہ کے متبع تھے، حضرت رسول
رسول اللہ کی پیروی کرنے والے تھے اور آپ کی اتباع کرنے والے تھے اور آپ کی حدیث کے رکھوالے تھے اور آپ کی حدیث کے وارث تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سرے عام یہ بات کہی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ مالک کائنات کا کلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام احمد ابن حنبل کو پکڑا گیا، ان کو کوڑوں کے ساتھ پیٹا گیا، ان کو مارا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ان کے ہاتھ میں ہتکڑی کو ڈالا گیا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، پسے دیوار زندہ پھینکا گیا۔ احمد ابن حنبل ہلکا ہے، زنجیر کا اسیر بنا ہوا پابند جولا ہے، پسے دیوار زندہ ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مورخ اس بات کو لکھتے ہیں کہ امام احمد کے اوپر اتنے ظلم کو توڑا گیا، اتنا جبر کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا کہ اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا تو ہاتھی بھی اطاعت کو اختیار کر لیتا، لیکن احمد ابن حنبل نے گوشت پوش کا وجود ہونے کے باوجود، جسد حاکی کے ہونے کے باوجود عزم استقلال کا ایسا مظاہرہ کیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، کوہ ہمالیہ بن کے سامنے آئے۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں نے ان کو ورگلانے کے لیے اور ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے ان کو عجیب بات کا آ کے مشورہ دیا، کہا سارے کے سارے وقت کے مجتہدین اور بڑے وقت کے نمایاں علماء انہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، آپ بھی اس موقع کے اوپر کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں، آپ بھی اس موقع کے اوپر جو ہے کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے الفاظ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل، سونے کے سچے پانی سے لکھنے کے قابل، موتیوں کے ساتھ مرصع کرنے کے قابل۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جب جنازے اٹھے تو وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، حضرات گرامی قدر وہ گمنامی کے ساتھ قبرستانوں کے اندر پہنچا دیے گئے، لیکن جب احمد کے جنازے کو اٹھایا گیا، کئی روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ افراد آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے اور 20,000 عیسائی آپ کے جنازے کی شان و شوکت کو دیکھ کے، آپ کے جنازے کے اندر مومنین کے اجتماع کو دیکھ کر ایمان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، ایقان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ظلم و ستم کے سلسلے وہ ان لوگوں کے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکے جنہوں نے حضرت رسول اللہ کی محبت کے جام کو پی لیا تھا، جنہوں نے آپ کی اطاعت کا دم بھرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی راہ حق سے ہٹانے کے لیے ان کو بھی مختلف طرح کے ہتھ کنڈے، اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے، حتیٰ کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت کورٹ کے اندر کھینچا گیا، جس وقت بادشاہ وقت نے آپ کے خلاف، جس وقت حاکم وقت نے آپ کے خلاف فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے خود پوچھا گیا آپ اپنے بارے میں کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، کہا 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا مجھ کو دے دی جائے، اس لیے کہ آج تم لوگ مجھے مجرم قرار دے چکے ہو۔ پہلی سزا یہ ہے مجھے جلا وطن کر دیا جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ مجھے عمر قید کی سزا دے دی جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر لوگ بڑے حیران تھے، بڑے پریشان تھے کہ ابن تیمیہ کیسے الفاظ کہتا ہے۔ ابن تیمیہ اپنی زبان سے ان صداؤں کی بات کرتا ہے جن صداؤں کو قبول کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان صداؤں کی توجیحات کے بارے میں پوچھا گیا، کہا اگر مجھے جلا وطن کر دیا جائے گا کیا ہوگا؟ کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، میں زمین کی سیر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پہ عمل کروں گا اور زمین کے اوپر مجرموں کی عقوبت کے اوپر غور کروں گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو میری زندگی کا مول پڑ جائے گا، اس لیے کہ وقت آخر اگر میری موت جو ہے ایمان کی موت ہو، ایقان کی موت ہو، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری سزا جو بڑی ہی عجیب تھی، جس کے بارے میں عام آدمی تصور کر کے بھی کپ کپا اٹھتا ہے، قید تنہائی کا اسیر بنا دیا جائے، عمر قید کی سزا دے دی جائے۔ حضرات گرامی قدر، انسان تو سوشل اینیمل ہے، وہ تو ایک دن بھی تنہائی کا نہیں کاٹ سکتا۔ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا تنہائی کے اندر کیا کرو گے، ایک قید تنہائی کے ایام کو کیسے بتاؤ گے؟ ابن تیمیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، کہ جنتی و بستانی فی قلبی، کہ میری جنت اور میرا باغ تو میرے دل کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہ جس کا دل جو ہو منور ہو، جس کا دل کھلا ہوا ہو، جس کا دل جو ہے ایمان کی فصل کے ساتھ لہلہا رہا ہو، اس کو کوئی ابتلا اس کے راستے کے اندر جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ کو پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والوں کے لیے اس بات کو جو تھا رقم فرما دیا اور ان کے لیے اس داستان کو تحریر فرما دیا
کہ جو حضرت رسول اللہ کی اتباع کا راستہ ہوتا ہے، جو شریعت پہ عمل داری کا راستہ ہوتا ہے، جو اس کی سربلندی کا راستہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کئی مرتبہ خوف اور اذیت اور مشقتوں کے پہاڑوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، مشقتوں کے دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو پھر بھی وہ ائمہ دین تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے بعد دین کی ترجمانی کے حق کو ادا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، دور کی بات کیا کی جائے کہ ماضی قریب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن تھوڑے ہی عرصے قبل کی بات ہے۔ حضرت داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کے جد امجد، ان کے دادا حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ غزنہ میں رہا کرتے تھے، اور وہاں پر آپ تشہد کی حالت کر اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے تھے۔ حاکم وقت نے کہا اگر غزنہ میں رہنا اپنی انگلی کو گرا کے رہنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے غزنہ کو چھوڑ دیا اور زبان حال سے سمر کا اعلان فرما دیا، زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے سمر کا اعلان فرما دیا۔ غزنہ کو میرے ماں کا شہر ہے، کو میرے آبا کا شہر ہے، کو میرے اجداد کا شہر ہے، لیکن جہاں پر حضور علیہ السلام کی سنت کی بات ہوگی اپنے شہر کو چھوڑنا گوارا کر دیا جائے گا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح بر صغیر کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی کو حدیث پڑھانے کے جرم کے اندر اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا، مختلف طرح کی مشقتوں سے ہم کو گزارا گیا، لیکن سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی معیشت کو چلانے کے لیے عام مزدوری والا کام بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اور باقی وقت جو تھا وہ درس حدیث کو دیتے اور سنایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے ان تمام اذیتوں کو ہندہ پیشانی کے ساتھ گوارا کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی اتباع کے راستے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اور حضرات گرامی قدر، پھر کیا بات کی جائے، کس کس کی بات کی جائے؟ سید احمد کی بات کی جائے، یا شاہ شہید کی بات کی جائے، یا احمد اللہ کی بات کی جائے، یا مولانا ولایت علی کی بات کی جائے، یا مولانا عنایت علی کی بات کی جائے، یا جنرل بخت خان کی بات کی جائے، یا مولانا جعفر تھنیسری کی بات کی جائے، یا حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی بات کی جائے، یہ سارے ہی سارے استقامت کی چٹانیں تھے، یہ سارے ہی سارے عزم اور حوصلے کے پہاڑ تھے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام کے تمام لوگوں نے ایک یادگار زندگی گزاری اور لوگوں کو اس بات کا سبق دیا، ہم بھی تمہاری طرح گوشت پوش ہی کے وجود ہیں، ہم بھی تمہاری طرح دیکھنے والی آنکھیں رکھنے والے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح دل اور دماغ رکھنے والے ہیں، لیکن اس حساسیت کے باوجود، اس نزاکت کے باوجود نظر اگر ہماری ہوتی ہے یارب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کارواں کا تعارف کیوں نہ کروایا جائے کہ جس کارواں نے قلعہ لچھمن سنگھ کے چوک راوی روڈ کے اندر جو تھا جامع شہادت کو نوش فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی کارواں کے ایک سرے حیل جو اس کارواں کے اندر تو شہید نہیں ہوئے، لیکن اسی کارواں کا حصہ حضرت عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی کسی مسئلے کے اندر جب انہوں نے حدیث کا مسئلہ بیان کیا، جب سنت کی بات کی، جس وقت انہوں نے حق کا اظہار کیا، ان کی داڑھی کو مونڈا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، عبداللہ شیخ پوری کی داڑھی کے بالوں کو ان کے وجود سے علیحدہ کر دیا گیا۔ حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے داڑھی کے مونڈ جانے کے باوجود بھی حق کے راستے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، اور حضرات گرامی قدر، اسی کارواں کے سرے حیل اور اس کارواں کے عظیم الشان سپاہ سالار حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی مختلف طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ان کے بیٹے انعام الرحمان کو زہر کے اندر تڑپایا گیا، زہر کا ٹیکہ لگا کر معصوم سے بچے کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت یزدانی شہید کو باقاعدہ طور پر ہنجروں کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، میوں ہسپتال کے اندر یزدانی شہید کا وجود آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں بالکل چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کا وجود کاندھوں سے لے کر یہاں تک بھی سلا ہوا، آپ کا وجود کاندھوں سے لے کر یہاں تک بھی سلا ہوا، اور وہ پیکر عزم و ہمت جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو تھا صبر و شکر کے ساتھ اپنے اس اذیت کا پورا مقابلہ کر رہا تھا۔ اور حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کی پوری داستان حیات آپ کے سامنے ہے، آپ نے ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، ضیاء الحق کے دور کے اندر کس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کی بات کی، جائیداد کی کرکی اور ضبطی کے آرڈر جاری کیے گئے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے بھی تک یاد ہے ایک مرتبہ میں بھی بالکل چھوٹی عمر کے اندر آپ جیل کے اندر موجود تھے، اور آپ کوٹ وہاں سے آپ کو کوٹ میں لے جایا گیا، تو میں بھی ملنے کے
لیے کوٹ لکھپت جیل کے بعد آپ کے پاس پہنچا. جب آپ کوٹ کے اندر پہنچے تو جج نے کہا علامہ صاحب یہ 56واں کیس ہے جو آپ کے اوپر موجود ہے. حضرات گرامی کے اندر تمام کیسوں کو سہنے کے باوجود کسوری چکیوں کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر میں وقت کو بتانے کے بعد اور شہر ملتان کے اندر 104 بہار کی حالت کے اندر ہسپتال کے اوپر ہاتھوں میں بیڑیوں کو پہننے کے بعد اور پیروں کے اندر زنجیر کو پہننے کے بعد حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس امر کا اعلان کر دیا کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آستانے کے اوپر نہیں جھک سکتی, اور یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام ان کی اتباع کے راستے سے نہیں ہٹ سکتی. حضرات گرامی کا حضرت علامہ شہید جو ساری کی ساری زندگی ختم نبوت کے پہرے دار بنے رہے, اپنے قلم کو چلا دیا فتنہ قادیانیت کے خلاف, فتنہ بہائیت کے خلاف, فتنہ بابیت کے خلاف, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمنوں کے خلاف فولادی چٹان بنے رہے, مختلف مقامات کے اوپر اپنے سٹیج کو سجا دیا. حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جب چوک بیگم کوٹ میں تشریف لاتے تھے, سینکڑوں مائک اور سینکڑوں ٹیپ ریکارڈر آپ کے سامنے آپ کی تقریر کو سننے کے لیے موجود ہوتے تھے, اور ایسے عالم کے اندر آپ برملا طور پر ڈنکے کی چوٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کی بات کرتے, ان کی عظمت کی بات کرتے, صدیق کی صداقت کی بات کرتے, فاروق کی عدالت کی بات کرتے, ذوالنورین کی صحابت کی بات کرتے, علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کرتے. حضرات گرامی قدر ہر مقدمے سے نکلنے کے بعد آپ دوبارہ پوری ہمت کے ساتھ اور حل قید سے نکلنے کے بعد پورے عزم کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلتے. لوگوں نے ہمیشہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا, آپ نے آنسوؤں گرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکا گرایا, اور کبھی بھی حالات کے سامنے جو ہے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے, انگزائٹی کا شکار نہیں ہوئے. حضرات گرامی قدر اسی کشمکش کے دوران آپ کو بم کے دھماکے کے اندر شہید کر دیا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حب صحابہ کی جو آپ کی ایک طرز عمل تھا اس کا نتیجہ یہ دکھلایا کہ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قدموں کے اندر جگہ کو عطا کر دیا. حضرات گرامی قدر وہ سارے کے سارے کابرین, وہ سارے کے سارے ائمہ, وہ سارے کے سارے علماء, اور ان سے پیشتر ہمارے خلفاء, اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام, اور ان سے پیشتر زمین کا خلاصہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت نے پوری کی پوری زندگی اس بات کو ڈنکے کی چوٹ لوگوں کے سامنے رکھ دیا, جو بات حق ہے وہ حق ہے, جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. کسی حاکم کے کہنے کے ساتھ, کسی جاگیردار کے کہنے کے ساتھ, کسی سرمایہ دار کے کہنے کے ساتھ, کسی مفتی کے کہنے کے ساتھ, کسی وزیر اعلیٰ کے کہنے کے ساتھ, کسی وزیر اعظم, کسی گورنر کے کہنے کے ساتھ حق بات کو ٹالا نہیں جا سکتا, حق بات کو بدلا نہیں جا سکتا. حضرات گرامی قدر لوگ تو اپنی جائیدادوں کے لیے لڑتے رہے, لوگ تو اپنی کرسیوں کے لیے الجھتے رہے, لیکن یہ کاروان حق کے جو راہی تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو نہیں دیکھا, اپنے گھر بار کے سکون کو نہیں دیکھا, اپنے آرام کو نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر کے ہمیں اس بات کا سبق سکھایا, اور ہماری اولادوں, ہماری مانوی, ہماری روحانی اولادوں, تم نے ہمارے مشن کو نہیں چھوڑنا, تم نے ہمارے راستے کو نہیں چھوڑنا, تم نے اس صبر کو نہیں چھوڑنا جس صبر کا آغاز ہم نے قید و بند کی صعوبتوں کو سہ کیا تھا. حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو ضبط بھی کیا گیا اور آپ کی زبان بندی کے آرڈر بھی جاری کیے گئے. حضرت علامہ شہید نے ایسے عالم کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا, دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہم, اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہم, اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی, اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہم. اور آپ نے اس بات کا اعلان فرما دیا, بتائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے, اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. حضرات گرامی قدر ہمارے سامنے ایک سنہری راستہ, ہمارے سامنے ایک روشن راستہ اپنے اکابرین کی تاریخ کی شکل کے اندر موجود ہے, جو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے, جو ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس بات کی تحریک دے رہا ہے, جہاں پہ ظلم کی بات ہوگی, جہاں پہ جبر کی بات ہوگی, جہاں پہ استبداد کی بات ہوگی, جہاں پہ لوگوں کے موقف کو تبدیل کرنے کے لیے قید خانوں کی بات ہوگی, دھمکیوں کی بات ہوگی, جیل کی صلاحوں کی بات ہوگی. اور ہماری اولادوں, تم نے ہمارے راستے کو نہیں چھوڑنا, جو راستہ ہم نے اپنے خون سے جس کی جو ہے نشانیاں کو اور سنگ میل کو تحریر کیا ہے,
تم نے اس سنگ میل کے اوپر چلتے ہی رہنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے، یہاں تلک کہ جام کوثر کو پینے کے لیے حوض کوثر کے اوپر تم بھی ہمارے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا ابتلا کی دنیا، آزمائش کی دنیا ان لوگوں کے لیے جو پاسداران حق ہیں، اور یہ دنیا نعمت کی دنیا ان لوگوں کے لیے جو کمپرومائز کرنے والے، سمجھوتا کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے، اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے، اپنے اپنی منزل مقصود کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ و فکر کی بات ہے، اپنی اپنی ڈائریکشن کی بات ہے، اپنی اپنی سمت کی بات ہے، اپنے اپنے ہدف کی بات ہے، اپنے اپنے دستور کی بات ہے، اپنے اپنے منشور کی بات ہے، اپنی اپنی چوائس کی بات ہے، اپنی اپنی ترجیح کی بات ہے، اپنی اپنی جو ہے گول کی بات ہے۔ حضرات گرامی کا کسی کا گول دنیا کی بدارتیں، دنیا کے عہدے، دنیا کی کرسیاں، اور کسی کی گول، کسی کا ٹارگٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینا، اور آپ کے ہاتھ سے باقاعدہ طور پہ جام کوثر کو پینے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا راہی اور جنت کا مستحق بنا لینا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات جس کا مقصود اور مطلوب جس کو بیان کرنا ہے، اور جس کے بعد انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے نئے موضوع کو لے کے آنا ہے، وہ یہ ہے کہ اتباع رسول کے راستے میں جہاں پر تقلید حائل ہوتی ہے، جہاں پر آباء و اجداد کی پیروی حائل ہوتی ہے، جہاں پر مذہبی رہنماؤں کے اندر تقلید حائل ہوتی ہے، جہاں پر سیاسی رہنماؤں کی جو ہے ان کی شخصیت پرستی حائل ہوتی ہے، جہاں پر گمراہ دوستوں کی یاری حائل ہوتی ہے، جہاں پر لالچ، عہدے کی لالچ، جہاں پر حسینہ کی رفاقت کی لالچ، جہاں پر نام و نمود کی لالچ حائل ہوتی ہے، وہاں پر خوف اور دباؤ جو ہے وہ بھی انسان کے قدموں کے اندر جو ہے کپکپاہٹ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی خوف کی کیفیت کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تھا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کی دعوت، حق کی دعوت، سچ کی دعوت، لیکن موسیٰ کی قوم کے لوگوں کے علاوہ آل فرعون میں سے چند لوگ ایمان لے کے آئے۔ وجہ کیا تھی؟ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، وجہ یہ تھی سامنے فرعون کا جبر تھا، سامنے فرعون کا استبداد تھا۔ حضرات گرامی قدر، بندہ مومن و مسلمان وقت کے فرعونوں کو نہیں دیکھتا، وقت کے حمانوں کو نہیں دیکھتا، وقت کے شدادوں کو نہیں دیکھتا، وقت کے قارونوں کو نہیں دیکھتا، وقت کے ابو لہب کو نہیں دیکھتا۔ نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے، یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے، یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے، وہ خوف کی آزمائش کو پوری ہندا پیشانی کے ساتھ عبور کر لیتا ہے اور اس بات کا مصداق بن جاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ خوف کا مقابلہ، بھوک کا مقابلہ، غم کا مقابلہ، بیماری کا مقابلہ ہندا پیشانی کے ساتھ کرتا ہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں رکھی ہیں صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو جواب میں الفاظ ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیغام رسول، فرمان رسول اور حدیث رسول کے اوپر خوف کی بیریئر کو عبور کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عروج کا راستہ، جنت کا راستہ، سربلندی کا راستہ ہے۔ خود حضرت آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، قیل ومن ابا، آقا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، من اطانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انتہائی ضروری ہے۔
جو آپ کا پیروکار ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے اس نے میری بات کو ماننا ہے۔ اور جو آپ کی نقش قدم پہ چلتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کی اتباع کے راستے پہ رہنا یہ آسان بات نہیں، اس کے لیے کئی بیریئرز ہیں جن کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ پہلا بیریئر جسے عبور کرنا پڑتا ہے وہ آباء و اجداد کے اندر تقلید ہوتی ہے۔ آباء و اجداد سے انسان کو بڑی محبت بڑا پیار ہوتا ہے، انسان اس کو تج کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر مذہبی رہنماؤں کی پیروی ہوتی ہے، انسان اپنے پسندیدہ مذہبی رہنماؤں کی بات کو چھوڑنے میں آرام سے آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ پھر گلیمر کی بات ہوتی ہے، شخصیت پرستی، سیاسی شخصیت اور سیاسی کرزمے کی بات ہوتی ہے، انسان اپنے من پسند لیڈر کی بات کو چھوڑنے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ پھر یار کی یاری کی بات ہوتی ہے، انسان یار کی یاری کو چھوڑنے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ پھر لالچ کی بات ہوتی ہے، عہدے کی لالچ، شہرت کی لالچ، اسی طرح حسینہ کی رفاقت کی لالچ، یہ لالچ انسان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان کے بعد ان تمام باتوں کے بعد انسان کا بہت بڑا دشمن خوف ہے، جو انسان کو اس بات کے اوپر آمادہ و تیار کرتا ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے۔ بہت سے لوگ داڑھی کو سنت جاننے کے باوجود اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میری فیملی کی نارمز جو ہیں وہ داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بہت سی خواتین پردے کو درست کرنے کے باوجود ننگا چہرہ اس لیے رکھتی ہیں کہ میرا شوہر کیا کہے گا، میرے گھر والے کیا کہیں گے، حالانکہ ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کا حکم ماننا جائز نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حکمرانوں نے وقت کی خیر ہائی کی بات علماء کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر بات شریعت کے ساتھ ٹکرا جائے وہاں پر حاکم وقت کی بات نہیں چلے گی، بلکہ بات اگر چلے گی تو کالی کملی والے کی بات چلے گی۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر وزراء اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں، باقاعدہ طور کے پر مسجد وزیر خان کی حرمت کو بار بار پامال کیا جا رہا ہے، اس کو سٹیج شو کا رنگ دے کر ایک سٹیج کی شکل دی جا رہی ہے۔ اور ایسے عالم کے اندر دین سے محبت کرنے والا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شہیر سیالوی اگر بات کو اٹھاتا ہے اس کو پکڑ کے پسے دیواریں زندہ پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، شہیر سیالوی کو گرفتار کر کے تم سمجھتے ہو آواز کو دبا لیا جائے گا، ہمارے اکاؤنٹس کو بلاک کر کے اگر تم سمجھتے ہو پیغام حق کو دبا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حق جو ہے ہر گلی سے اٹھے گا، ہر مسجد سے اٹھے گا، ہر مکتب سے اٹھے گا، ہر علاقے سے اٹھے گا۔ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ حاکم وقت کے رعب اور دبدبے کے سامنے حق بات کو چھپا نہیں سکتا۔ جس کا ضمیر مردہ ہے، حضرات گرامی قدر، وہ تو اپنے مردہ ضمیری کی وجہ سے جیسے مرضی کمپرومائز کرتا رہے، خوف کا مقابلہ کر کے اور خوف کو ٹھوکر پہ اڑا کر حق بات کو کرنا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو اٹھانا اور آپ کی غیر مشروط پیروی کرنا، یہ مومن کا ترہ امتیاز ہے، یہ مومن کا نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف عظیم سے بہرور فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔